جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف جو بہت عرصے تک کئی سالوں تک اپنے آپ کو عقل کل اور طاقت کا منبع اور مخرج سمجھتے تھے، اب دوبارہ سے تحقیقات کی زد میں آ رہے ہیں اور اس میں قانون کی بڑی کوئی اہم آپ کو تشریح ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ جو سمپل قانون ہے اس کو لاگو کرتے ہوئے آپ کو عدالت نظر آتی ہے۔ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محترم اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے ایک ڈویژن بینچ جو ہے ایک درخواست کے جواب میں نوٹس جاری کیا ہے اور نیب سے انہوں نے جواب طلب یہ کیا ہے کہ ہم آپ کے خلاف کنٹمپٹ کی کارروائی کیوں نہ کریں، کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ آپ جنرل پرویز مشرف کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، تو آپ نے کارروائی نہیں کی۔ کارروائی کی بنیاد کیا تھی، یہ آپ جو درخواست گزار ہے اس کے الفاظ میں بریفلی سن سکتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ جو ان کا فارم ہاؤس ہے 8 کنال میں، جس کی قیمت کو 1,25,000 انہوں نے لگائی ہوئی ہے، وہ بھی انہوں نے اپنی اہلیہ کے نام غیر قانونی طور پہ ٹرانسفر کروا دیا۔ اور میں نے ایک پھر لیٹر ان کو لکھا کہ جی وہ تو اپنے اثاثے ڈسپوز آف کر رہا ہے۔ اس نے اپنا خود ایڈمٹ کیا کہ میرا یو کے میں بھی فلیٹ ہے، میرا دبئی میں بھی فلیٹ ہے، وہ سارے ریکارڈ ہم نے پیش کیے۔ اس کے علاوہ 4,000 ایکڑ سرکاری زمین تھی جو ڈیفنس پرپز کی رکھی گئی تھی کمرشل ایریاز میں، وہ بھی اس نے ڈسپوز آف کی اور اس کی بھی سنگل پینی گورنمنٹ ٹریجری میں نہیں جمع کرائی گئی۔ اس کا ریکارڈ بھی سرٹیفائڈ میں نے پیش کیا۔ اس کے علاوہ اس نے فوج کے اندر ایک کرپشن تعارف کرائی کہ ایک انہیں اوور اینڈ ابو دیئر انٹائٹلمنٹ، انہوں نے بے شمار جرنیلوں کو جو اس کے آج سپورٹ میں بولتے ہیں، ان سب کو اس نے اوور اینڈ ابو انٹائٹلمنٹ پلاٹ الاٹ کی، یعنی 50 پلاٹ اور 80 پلاٹ اس نے لوگوں کو الاٹ کیے، جس کی لسٹ میں نے فراہم کی۔ جی ہاں جی، کہ یہ جناب اس نے پلاٹ الاٹ کیے ہیں سروس کے دوران، جبکہ اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں تھا۔ تو لمبا چوڑا مقدمہ نہیں ہے، جنرل پرویز مشرف کے پاس اثاثے ایسے ہیں جس کو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ابیوز آف اتھارٹی کی ہے، لوگوں کو پلاٹ بانٹتے رہے ہیں اور مبینہ طور پر کرپشن کا انہوں نے بازار گرم کیا ہے۔ عدالت کے پاس سے معاملہ گیا، عدالت نے کہا جی بالکل تحقیق کریں۔ نیب کو انہوں نے حکم جاری کیا، نیب نے کہا جی کہ ذرا ہم اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ ڈیلے کرتے کرتے حکم پر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نیب ان معاملات کے اوپر آ کر کیسے ٹھس ہو جاتی ہے۔ لیکن نیب جب میر شکیل الرحمان کو پکڑتی ہے تو نیب بڑی مستعد ہوتی ہے۔ میر شکیل الرحمان کو جو جنگ گروپ آف پبلیکیشنز کے چیف ہیں اور پاکستان کا بہت بڑا ایک میڈیا گروپ ہے جس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، 8 مہینے انہوں نے 34 سالہ پرانے کیس کے اندر ان کو کسٹڈی کے اندر رکھا۔ پھر اس کے درمیان جو ان کی تذلیل ہوئی وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اپنے من پسند کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو مقتدر حلقے ہیں، انہوں نے میر شکیل الرحمان کی خوب مٹی پلیت کی، ان کی تصاویر جاری کی گئی، ان کے بارے میں کیا کیا اسکینڈل جاری نہیں کیے گئے۔ 8 مہینے میں جب وہ کسٹڈی کے اندر تھے، عدالت میں جب وہ جاتے تھے تو ان کے اوپر خاص قسم کے گھس بیٹھیے رپورٹر چھوڑ دیے جاتے تھے، وہ ان سے عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے تھے۔ تذلیل کا بہت بڑا ایک بازار گرم کیا اس وقت جب ان کو کسی ایویڈنس کے بغیر، کسی منطق کے بغیر کسٹڈی کے اندر رکھا تھا اور 8 مہینے ان کی زندگی میں سے نکال دیے گئے۔ اور اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ میر شکیل الرحمان مکمل طور پر انوسنٹ ہیں اور اس کیس میں ان تحقیقات میں کوئی جان ہی نہیں تھی۔ آپ نے اس بندے کی زندگی میں سے 8 مہینے نکال دیے، جس طرح آپ نے دوسرے بندوں کی زندگی میں سے کسی کی زندگی میں سے 3 سال نکال دیے، کسی کی زندگی میں سے 4 سال نکال دیے، ان کی زندگی میں سے 8 مہینے آپ نے نکال دیے۔ اور اب آپ نے بتایا ہے کہ جی ان کے خلاف تو کوئی ثبوت اور شواہد ہی نہیں تھے۔ تو کوئی پوچھے گا نا، یہ پوچھنا چاہیے کہ 8 مہینے کا جواب دے پھر کون ہے؟ آپ نے ان کو کسٹڈی کے اندر رکھا۔ صاف پانی کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، یہی نیب ہے۔ جب یہ صاف پانی کا کیس چل رہا تھا اور بتایا تھا کرپشن کا بازار گرم ہوا ہے جی، 2018 کے انتخابات کے اندر نون لیگ کا ٹکٹ ہولڈر اس کو پکڑ لیا، جیل کے اندر ڈال دیا۔ اس کا چھوٹا بچہ جو ہے، نابالغ چھوٹا بچہ جو ہے، وہ اس کی کیمپین چلاتا رہا، اس کی بچی کو جا کے الیکشن کی کیمپین رن کرنی پڑی، اس کو آپ نے کسٹڈی کے اندر رکھا ہوا، جیل کے اندر رکھا ہوا، ٹکا کے اس کے خاندان کی تمام زندگی ڈسرپٹ کی۔ وہ لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کا بندہ ہے، اس کے ساتھ آپ نے وہ کیا تاکہ سب کے لیے ایک سبق ہو۔ جیل میں رکھنے کے بعد اور اس کے ساتھ جو بیوروکریٹس ہیں ان کا بھی دیکھیں، 20 گریڈ کا افسر جو ہے دوسرے تمام لوگوں کے ساتھ 1.5 درجن کے قریب جو لوگ ہیں اس کے اندر آپ نے ملوث کیے، اور شہباز شریف کا بھی آپ نے نام دیا اور کہا جی کہ ان کے خلاف اصل میں ان کا منصوبہ تھا اور ان کی وجہ سے کرپشن ہو رہی ہے۔ تو بچوں کی تعلیم، خاندان کا نظام، لوگوں کی ریپوٹیشن، ان کے پولیٹیکل اور بیوروکریٹک کیریئر آپ نے تباہ کر کے رکھ دیے۔ وہ جس بیوروکریٹ کو آپ نے اندر رکھا ہوا تھا وہ بار بار آپ کو بتا رہا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی چھوٹ ہو سکتی ہے اگر آپ شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں۔ اب اتنے طویل عرصے آپ نے اس کو چکی میں پیسنے کے بعد بتایا جی کہ ککھ نہیں ہے اس کیس کے اندر، ہم آپ کو بری کرتے ہیں۔ تو 3.5 سال جو آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا، جن کی ریپوٹیشن تباہ کی ہیں، جن کے بچے جو ہیں محلے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے کیونکہ آپ نے ان کے خلاف
خبریں لگوائیں اور آپ نے ان کے خلاف غلیظ قسم کی کیمپین چلوائی اور آپ نے ان کے کیریئر تباہ کر دیے. جن لوگوں نے اپنی ریپوٹیشنز بلڈ کی تھی, اپنے کیریئرز بلڈ کیے تھے, ان کے آپ نے کیریئر تباہ کر دیے. جس کو 20 میں سے 21 میں جانا تھا, 21 میں سے 22 میں جانا تھا اور باعزت ریٹائر ہونا تھا, اس کے آپ نے زندگی تباہ کر دی. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کاسٹ کیا آپ نے ان لوگوں کے اوپر لا دی؟ لیکن کوئی جواب نہیں دیں گے. جنرل مشرف کے کیس سے لے کے میر شکیل الرحمان کے کیس تک آپ کو مسلسل نیب کی جو کلا بازیاں نظر آتی ہیں. لیکن یہ نیب خود تو کلا بازیاں نہیں لگا رہا تھا. سب کو کیا نہیں پتا پاکستان کے اندر کہ جب یہ کیس بن رہے تھے تو کس طریقے سے یہ کیس بن رہے تھے, بینچ کس طریقے سے بنائے جاتے تھے. آپ کے اپنے جن سینئر ججز کو آپ نے نکلوایا ان کے بیانات آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں کہ سارا کام کس طریقے سے ہو رہا تھا, کس طرح چلتا ہوتا تھا. اور کیا علم نہیں ہے کہ کس طریقے سے ان کو سیاسی قیادت کی طرف سے ڈائریکشن دی جاتی تھی کہ تن کے رکھیں ان کو. ابھی بھی جو آپ نے مشیر احتساب کو فارغ کیا, اس وجہ سے فارغ نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی بڑی ناقص کارکردگی دکھائی تھی, اس وجہ سے فارغ کیا کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے اندر ڈیٹیل ججمنٹ جو آ رہی ہے اس کے اندر اس مشیر خاص کے بارے میں کیا کہا گیا, سٹنگ لا منسٹر کے بارے میں کیا کہا گیا, اور جسٹس افریدی کے نوٹ کے اندر پرائم منسٹر کے بارے میں کیا امپلیکیشنز تھیں. تو ان کو آپ نے ہٹایا, ان کی جگہ جو بندہ لگایا اس کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ جلدی سے یہ کیسز کرواؤ اکاؤنٹیبلٹی کے, کیونکہ شہباز شریف کو ہم نے تو ان کے رکھنا ہے. تو سب کو پتہ تھا یہ کیسز کیوں بنوائے جا رہے ہیں, ان کیسز کے پیچھے محرکات کیا ہیں. ویسے ہی پتہ تھا جس طرح کہ اب پتہ ہے کہ یہ کیس کیوں حتمی نتیجے کے اوپر نہیں جا سکتے. ایک تو شواہد نہیں ہے, دوسرا ضرورت بھی نہیں رہے گی. اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں. اب آپ نے کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے انہی لوگوں کے ساتھ, انہی میڈیا ہاؤسز کے ساتھ جن کے ذریعے آپ نے نیا بیانیہ بنانا ہے کہ مکمل طور پر پاکستان کے اندر ایک نئی تبدیلی کی ضرورت ہے. اب یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہو رہے ہیں, یہ برج بلڈنگ ہو رہی ہے. جب احتساب کے نام پر آپ پرسیکیوٹ کر رہے تھے تب بھی ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا, اور اب جب دھڑا دھڑ بریتوں کا آپ نے بازار گرم کیا ہوا ہے تو تب بھی ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا. تو ہماری گزارش تو یہ ہے کہ جب سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو پھر کھل کے کھیلیں, پھر کھل کے بتائیں کہ یہ بندے ہیں, ان کو ہم نے اس وجہ سے اندر رکھنا ہے کیونکہ ہمارے یہ سیاسی مقاصد ہیں. یہ بندے ہیں, ان کو ہم نے اب باہر نکال دینا ہے, اس وجہ سے باہر نکالنا ہے کہ ہمارے سیاسی مقاصد ہے. قانون, آئین, احتساب, اکاؤنٹیبلٹی, ان کا نام آپ لینا چھوڑ دیں. ہماری تو یہی گزارش ہوگی, بار بار کہتے ہیں پی ایس ایل کے T20s کی طرح کھیلیں, تیز گیم کھیلیں, سب کو پتا ہو کہ وائٹ بال کدھر جا رہا ہے, چھپا کے نہ کھیلیں, جیب کے اندر ریگ مال مار کے گیند کو سوئنگ نہ کریں. کیمرے ہر طرف لگے ہوئے ہیں, سب کو پتہ ہے جب آپ گیند کو دانت مارتے ہیں یا ریگ مال مارتے ہیں یا بال ٹیمپرنگ کرتے ہیں یا گریس لگاتے ہیں, سب کو پتہ چل گیا. تو جب آپ نے یہ کیسز بنائے جن سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئی, اور ایک زندگی تباہ نہیں ہوئی, ریپوٹیشنز کی تباہی کا بازار گرم کیا ہوا ہے. کن کن لوگوں کے نام لیں اور کن کن لوگوں کے نام نہ لیں. بیوروکریٹس کے نام لیں, فواد کے ساتھ کیا کیا, چیمہ کے ساتھ کیا کیا, پولیٹیشنز کی تو پوری قطار لگی ہوئی ہے. پرائم منسٹرز کو آپ نے نہیں چھوڑا, شریف خاندان کو تو چھوڑ دیں آپ. حنیف عباسی کا ایفرڈین کا کیا کیس تھا, ذرا آپ اس ایفرڈین جو ان کے متھے لگائی اس کی مالیت تو مارکیٹ میں جا کے دیکھیں, اس کی مالیت کتنی تھی جس کے اوپر آپ نے اس کی فیکٹریاں بند کر دی, اس کے اکاؤنٹ منجمد کر دی, اس کے نظام کو تہہ بالا آپ نے کر دیا. اور صرف وہ تو نہیں, رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا کیا آپ نے, کیا ہوا اس کیس کا جس میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ ہمارے پاس انکنٹروورٹیبل ایویڈنس ہے, وہ کدھر ہے کیس. خاقان عباسی کے ساتھ کیا کیا, مفتاح کے ساتھ کیا کیا, اگر بات کوئی اور نہیں ہوئی تو پھر زبیر کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ ایک بہت طویل کہانی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر یہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے تو کھل کے کھیلنا چاہیے. نیب کے کیسز جو وہ کیسز کو ٹیک اپ کرتے ہیں یا جو کیسز کو ٹیک اپ نہیں کرتے, جس طرح جنرل پرویز مشرف کو کیس کو ٹیک اپ نہیں کیا, کورٹ نے ان کو کنٹمپٹ کا نوٹس دیا ہوا ہے کہ جی ہم آپ کے خلاف کارروائی کیوں نہ کریں, توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے آپ کا اس کیس کے اندر کارروائی نہ کرنا, باوجود کہ ہم نے حکم دیا ہوا تھا. اس کیس کو اٹھا لیں, جو کیسز ٹیک اپ نہیں کرتے اس کو اٹھا لیں, جو کیسز ٹیک اپ کرتے ہیں ان کو اٹھا لیں, جن لوگوں کو کسٹڈی میں رکھتے ہیں ان کو اٹھا لیں, اور جن لوگوں کو ریلیز کرتے ہیں ان کو اٹھا لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے اندر احتساب کے نام پر کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. تو ہماری صرف گزارش یہ ہے کہ کھل کے کھیلا کریں, چھپ کے نہ کھیلیں.